خوش آمدید۔ آج ہم دو بہت دلچسپ چیزوں کو ایک ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ ایک تو وہ ہنر جو معلومات کے اس دور میں سب کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا ایک ایسا مسئلہ جو ہماری روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے، یعنی صوتی آلودگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اہم مہارت سیکھ کر ہم ایک بڑے مسئلے کو کتنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی لمبا سا سبق یا مضمون پڑھ لیا اور آخر میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل بات کیا تھی۔ آج کل معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل ہے خلاصہ نویسی۔ یہ وہ زبردست مہارت ہے جو معلومات کے شور کو ایک طرف کر کے صرف کام کی بات کو سامنے لاتی ہے۔ تو یہ خلاصہ نویسی آخر ہے کیا؟ اسے ایک فنل کی طرح سمجھیں۔ جیسے فنل بہت ساری چیزوں میں سے صرف کام کی چیز نکالتی ہے، بالکل ویسے ہی خلاصہ ایک لمبی تحریر سے ساری غیر ضروری تفصیلات ہٹا کر صرف اہم ترین باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور ایک اچھا اصول یہ ہے کہ خلاصہ اصل تحریر کا تقریباً 1/3 ہونا چاہیے۔ لیکن یہ مہارت اتنی ضروری کیوں ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے ہمارا قیمتی وقت بچتا ہے، دوسرا کسی بھی موضوع کی اصل بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور تیسرا امتحانات کی تیاری میں تو یہ یادداشت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اچھا خلاصہ آخر لکھا کیسے جائے؟ چلیں اس کا ایک بہت ہی آسان اور مؤثر 4 قدمی طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ 4 قدم ہیں کون سے؟ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو تحریر کو کم از کم 2 بار غور سے پڑھیں تاکہ سمجھ آئے کہ بات کہاں سے شروع ہو کر کہاں جا رہی ہے۔ پھر دوسرا قدم، پڑھتے ہوئے جو بھی اہم باتیں لگیں، جو خاص جملے ہوں، ان کی نیچے لکیر لگا لیں۔ تیسرا قدم، اور یہ بہت ضروری ہے، غیر ضروری چیزوں کو نکالنا، لمبی لمبی مثالیں، کہانیاں، ان سب کو ہٹا دیں۔ اور پھر آخر میں چوتھا قدم، جو اہم نکات بچ گئے ہیں انہیں اپنے الفاظ میں ایک پیراگراف میں جوڑ کے لکھ دیں، بس۔ چلیں جی، اب جب ہم نے یہ 4 اصول سیکھ لیے ہیں تو کیوں نہ انہیں ایک حقیقی مثال پر استعمال کر کے دیکھیں۔ آئیے صوتی آلودگی کے سبق کا خلاصہ تیار کرتے ہیں۔ تو سبق پڑھنے اور اہم نکات نکالنے کے بعد سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ ہیں صوتی آلودگی کی وجوہات، یعنی پرانی گاڑیاں، پریشر ہارن کا غلط استعمال اور فیکٹریوں کی مشینیں، یہ سب اس کے بڑے اسباب ہیں۔ اچھا، اس موضوع میں ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ آواز کی شدت کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جسے ڈیسیبل کہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس کے سب سے تشویشناک پہلو پر۔ دیکھیں، عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اس کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ مشینوں، لاؤڈ سپیکرز اور جہازوں کا جو یہ شور ہے نا، یہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مطلب یہ صرف کانوں کا مسئلہ نہیں، یہ سیدھا دل کی بیماریوں اور یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ بات ہے۔ خلاصے میں ایک اور بہت اہم نقطہ ثقافتی اور مذہبی پہلو کا بھی ہے، جیسے کہ اسلام میں بھی بلا وجہ شور مچانے اور اونچا بولنے کو ناپسند کیا گیا ہے، اور آرام سے، تحمل سے بات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تو اس پورے خلاصے کا مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سچائی کی طرف لے جاتا ہے کہ شور سے نجات کا راستہ اصل میں خاموشی اور سکون میں ہی ہے۔ انسان کی فطرت بھی تو سکون ہی چاہتی ہے نا؟ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ خاموشی میں سکون ہوتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ بس یہی ہے کہ صوتی آلودگی کو کم کرنا صرف ماحول کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم اپنی زندگی میں شور کو کم کر کے سکون کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔